دوستو یہ ڈیبیٹ آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہی ہوگی جاوید صاحب اور مفتی صاحب کے بیچ کی. بہت ہی الحمدللہ اچھی ڈیبیٹ رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جاوید صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جب اللہ ہی نہیں ہے تو قرآن اللہ نازل کیسے کرے گا؟ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر. آپ خود قرآن کی زبانی سنیں ایک بار. اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو. اب آپ لوگوں نے اللہ کا چیلنج سن لیا نا. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں اور یہ محمد رسول اللہ نے خود سے بنا لی کتاب، تو آپ اس چیلنج کو پورا کر دیں. ٹائم قیامت ہے، اور اللہ کا جو چیلنج ہے نا کہ اللہ کے سوا جس کی چاہے مدد لے لو تم لے لو. جاوید صاحب، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جاوید صاحب آپ اپنے جیسے ودوانوں کو بنائیں، بٹھائیں ساتھ میں اور ان سے بولیں کہ بنائیں، ایک آیت لے آئیں. آپ لا ہی نہیں سکتے. یہی ایک اتنا بڑا ثبوت ہے اللہ کے ہونے کا، کیونکہ کوئی بھی کتاب لکھنے والا کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتا ہے کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے مجھ جیسی کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. یہ صرف کلیم اللہ نے کیا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے اس جیسی کتاب تو کیا تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، چاہے تم اس کے لیے کسی کی بھی مدد لے لو، جنات کو بلا لو. تو پلیز اس کا ایک آنسر دے دیں. آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جاوید صاحب تک بھی پہنچے، اور میں ان سے اس کا جواب سننا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک تو یہ چیلنج کسی نے ایکسپٹ کیا نہیں ہے، اور کیا بھی ہے تو کر نہیں پایا.